بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کلام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قلم کلام ان تمام بزرگوں اور بہن بھائیوں کا شکر گزار ہے جنہوں نے قلم کلام کو سبسکرائب کیا اور شیئر کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کا موضوع ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایمان کا بیان۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک گزارش ہے، آپ قلم کلام چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ان کو شیئر کریں تاکہ ہمارے اور بہن بھائیوں کا بھلا ہو جائے اور دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہو جائے اور ہم سب حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری آرزوؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز کا اچھی طرح پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ، مشکوہ شریف جلد اول کتاب الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی چند اوپر 70 شاخیں ہیں، ان میں افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور کمتر دور کرنا ایذا کی چیز کا راستہ سے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ متفق علیہ، مشکوہ شریف جلد اول کتاب الایمان۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہے، اور کامل مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ لفظ بخاری کے ہیں، اور مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلمانوں میں کون بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ مشکوہ شریف جلد اول کتاب الایمان۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی طرف اس کے ماں باپ
اور اس کی اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا ہو جاؤں۔ متفق علیہ، مشکوہ شریف، جلد اول، کتاب الایمان۔ اور اسی یعنی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں جس میں وہ ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ جو شخص کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سب سے بڑھ کر محبوب ہو، اور جو کسی دوسرے شخص کو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دوست رکھتا ہے، اور جو شخص کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح برا سمجھے جبکہ اللہ نے اسے اس سے نکال لیا ہے، جس طرح آگ میں جانا برا سمجھتا ہے۔ متفق علیہ، مشکوہ شریف، جلد اول، کتاب الایمان۔ عباس رضی اللہ عنہ بن مطلب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے پر اور اسلام سے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ مسلم۔ مشکوہ شریف، جلد اول، کتاب الایمان۔ عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حالت میں کہ ان کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور نہ چوری کرو گے، اور نہ زنا کرو گے، اور نہ مار ڈالو گے اپنی اولاد کو، اور نہ اٹھاؤ بہتان کو کہ باندھ لیا ہو تم نے اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نیک بات میں نافرمانی نہ کرو۔ جو شخص اس وعدہ کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو ان چیزوں میں سے کسی کو پہنچا دنیا میں اس کی سزا دیا گیا وہ اس کا کفارہ ہے، اور جو کوئی پہنچا ان میں سے کسی چیز کو پھر اللہ نے اسے ڈھانک لیا وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے بخشے اگر چاہے سزا دے۔ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ متفق علیہ، مشکوہ شریف، جلد اول، کتاب الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی گنوار آیا، اس نے کہا، مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیں جب میں اسے کر لوں جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز پڑھ اور فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نہ میں اس پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ جب وہ پھرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے وہ اس کی طرف دیکھ لے۔ متفق علیہ، مشکوہ شریف، جلد اول، کتاب الایمان۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔
قلم کلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہے، اور ہم سب بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں وہ ہم سب کو اسلامی زندگی بسر کرنے کی، خوشحالی کی، امن کی اور آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔